السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ سبق نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه۔ جناب عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو قبلے کا رخ شناخت کرنا ہم پر دشوار ہو گیا۔ ہم نے اندازاً قبلے کا رخ متعین کر کے نماز پڑھ لی۔ جب آفتاب طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، تو معلوم ہوا کہ ہم نے تو غیر قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، پس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ روایت ضعیف ہے۔ دیگر محققین نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا عدم واقفیت کی بنیاد پر یا مطلع ابرآلود ہونے کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے اگر بندہ انجانے میں نماز پڑھ لے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو، نماز پڑھ لینے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ میں نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے غیر قبلے کی طرف یعنی کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز درست ہے۔ اب اس کو نماز کا لوٹانا ضروری نہیں ہے، اور یہی اللہ رب رحمان کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام کرنے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اس تعلق سے امام شافعی علیہ رحمت الرحمن کے نزدیک وقت نکلنے سے پہلے اور بعد میں ہر صورت میں نماز کا لوٹانا واجب ہے، کیونکہ قبلہ رخ ہونا فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے اگر غیر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب اس کو جب بھی معلوم ہوا کہ نماز میں نے غیر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو نماز کو لوٹایا جائے گا۔ اور امام شافعی اس روایت کو، عامر بن ربیعہ کی روایت کو ضعیف کہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ دیگر نے بھی اس کو ضعیف کہا۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے انجانے میں قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کو نماز کا لوٹانا ضروری نہیں، اس کی نماز درست ہے۔ امام سفیان الثوری، امام ابن مبارک، امام ابن احمد بن حنبل، امام اسحاق وغیرہم رحمہم اللہ تعالی کا یہی موقف ہے۔ اور اگر دوران نماز ہی نمازی کو علم ہو جائے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، تو نماز میں ہی وہ موو ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے۔ جیسے قباء والے نماز پڑھ رہے تھے اور تحویل قبلہ کی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے تعلق سے انہوں نے خبر سنی، تو نماز میں ہی اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا۔
تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا نماز کے لیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے قبلے رخ ہو کر نماز پڑھے گا، اور اگر انجانے میں بغیر قبلے کے نماز پڑھ لیتا ہے کسی اور طرف منہ کر کے، اب اس کی نماز درست۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ اخرجہ الترمذی وقواہ البخاری۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے مابین میں بیچ میں قبلہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور بخاری نے قوی قرار دیا۔ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، یہ اہل مدینہ اور اسی سمت پر واقع دوسرے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ مدینہ مکہ کے شمال میں واقع ہے۔ جب مدینے والے اپنا رخ جنوب کی جانب کرتے ہیں تو اس صورت میں مغرب ان کی دائیں طرف اور مشرق بائیں طرف پڑتا ہے، لہذا ان کا قبلہ ان دونوں سمتوں کے درمیان میں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب نمازی قبلے سے دور ہو، قبلے سے دور دراز فاصلے پر ہو، اس کے لیے عین قبلہ رخ ہونا لازمی نہیں، کیونکہ ایسا اس کے لیے مشکل ہے اور دشوار ہے، پس اس کے لیے ادھر اپنا چہرہ اور رخ کر لینا کافی ہے۔ اور یہ کہ آج کل سہولیات زیادہ ہیں تو موبائلز کے اندر، گھڑیوں کے اندر اور ویسے بھی ڈیجیٹل قبلہ نما موجود ہیں، تو بندہ اس سے اچھی طرح قبلے کا تعین کر سکتا ہے۔ اور اگر تعین نہیں ہو رہا تو پھر مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے۔ اگلی حدیث عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، متفق علیہ۔ زاد البخاری یومی برأسہ ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ۔ ولی ابی داود من حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ وکان اذا سافر فاراد ان یتطوع استقبل بناقتہ القبلہ فکبر ثم صلی حیث کان وجہ رکابہ واسنادہ حسن۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے دیکھا، وہ جس طرف بھی آپ کو لیے پھرتی۔ اور بخاری نے یہ اضافہ کیا کہ آپ اپنے سر مبارک سے اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے اور فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور ابو داود میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے اور نفلی نماز پڑھنا چاہتے تو ایک مرتبہ، یعنی شروع میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف موڑ دیتے، اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد پھر سواری کا رخ جس جانب بھی ہو جاتا نماز پڑھتے رہتے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا سفر کی حالت میں نفل نماز سواری پر ادا کی جا سکتی ہے، فرض نہیں۔ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، شرط نماز ہے، اور نفل نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو قبلے رخ نہ بھی ہو، بندہ نماز پڑھتا رہے، نماز درست۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ میں، یعنی نماز کے شروع میں، سواری کا رخ قبلہ رخ کرتے، پھر اونٹ اور سواری ادھر ادھر پھرتی رہتی اور آپ اشاروں سے نماز پڑھتے رہتے۔
اس حدیث سے ہمیں ایک بڑا فائدہ معلوم ہوا، بندہ اپنی گاڑی میں ہے، ریل گاڑی میں ہے، جہاز میں ہے، تو قبلے رخ ہو کر نماز شروع کرے اور پھر اس کے بعد سواری کو جدھر چاہے اس کا منہ پھرتا رہے، یہ اپنی نماز پڑھتا رہے۔ سفر کی حالت میں فرض نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں، ظہر اثر کو اکٹھا کر لیا کریں اور مغرب عشاء کو اکٹھا کر لیا کریں، اور اگر سفر لمبا ہے 3-4 نمازیں اس میں آ جاتی ہیں اور نماز مجبوراً جہاز پر یا گاڑی پر کرنی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا تو نمازیں پہلی جمع کر لیں، اور اگر 2 سے زیادہ نمازیں پڑھنا ممکن نہیں تو جب آپ سواری سے اتریں، جہاز سے اتریں، ریل گاڑی سے اتریں، تو جو نمازیں آپ کی رہ گئیں ان کو جمع کر کے پڑھ لیں۔ اور اگر بہت مجبوری ہو کہ کافی نمازیں آ رہی ہیں جہاز پر یا ریل گاڑی پر، تو پھر مجبوری کی صورت میں فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے کشتی یا بحری جہاز وغیرہ وغیرہ۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، رواہ الترمذی وله علۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری زمین مسجد ہے، یعنی ساری زمین پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی اور حمام میں نماز نہیں پڑھنی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس میں ایک علت ہے، یعنی اس حدیث کے اندر ضعف ہے، جبکہ آگے دیگر احادیث آ رہی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا قبروں وغیرہ پر نماز پڑھنا درست نہیں، اور اسی طرح نماز کی شرائط میں سے ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو اور قبروں پر مت بیٹھو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز، باب النہی عن الجلوس علی القبر والصلاۃ علیہ، حدیث نمبر 972، باب النہی عن الجلوس علی القبر والصلاۃ علیہ، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو اور ان پر نہ بیٹھو۔ اسی طرح جہاں زندہ جاندار چیزوں کی تصویریں وغیرہ ہوں اور دیگر، تو وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ اور بعض لوگوں نے قبرستان میں ہی قبریں بنا رکھی ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ جس مسجد کے اندر قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، مسجد قبرستان کے اندر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ تو قبروں پر بیٹھنا نہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ پیارے بھائیو، کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ، یہ سبق نمبر تھا 46۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ غلطی سے اگر غیر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو نماز درست۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے، فاشکلت علینا القبلۃ، قبلے کا تعین کرنا، قبلہ شناخت کرنا ہم پر مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ اگر پیارے نبی غیب جانتے ہوتے تو بتا دیتے بھائی اس طرف قبلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے غیر قبلے کی طرف نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ تو اس طرف نہیں تھا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح نفل نماز کے لیے
قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح قبرستان میں اور حمام وغیرہ میں نماز نہیں پڑھنی، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔